دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر یہ بھی سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، جو کہ پوری نعمت تھی اس شخص کے لیے جو نیک کام کرے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر حکم کی تفصیلات اس میں موجود تھی، وہدی، اس میں ہدایت تھی، ورحمۃ، اور اس میں اللہ کی رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین اور ایمان رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن کریم، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کو، مبارکن، برکت والی، فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ تم یہ نہ کہہ بیٹھو کہ پہلی کتابیں تو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر نازل کی گئی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے اور ان کی تعلیمات سے غافل تھے، او تقولوا، یا تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی
تو ہم زیادہ اس سے ہدایت پا لیتے ان کے مقابلے میں۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تحقیق یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ گئی، وہدی، وہ رحمت بن کر، ہدایت بن کر، ورحمہ، اور رحمت بن کر۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، وصدف عنہا، اور دوسروں کو بھی اس سے روکے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب ہم ان لوگوں کو دردناک عذاب دیں گے کہ جو اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو روکتے تھے، ہماری آیتوں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ بما کانوا یصدفون، یہ دردناک عذاب اس لیے ہوگا کہ وہ خود بھی انکار کرتے تھے اور دوسروں کو روک دیا کرتے تھے۔ یہ سورہ انعام کے مضامین کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ میں نے شروع ہی صورت سے یہ بات عرض کی، بارہا درمیان میں بھی یہ بات آتی رہی کہ سورہ انعام قرآن کے بنیادی مضامین کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کا مضمون اس میں بہت زیادہ ہے۔ اب تک کے جو مضامین تھے وہ توحید پر مشتمل تھے، اللہ کو ایک ماننے، اللہ کے احکام کو سارے حکموں سے زیادہ اہم ترین ماننے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنے، اور اس کے حلال کیے ہوئے چیزوں کو حلال سمجھنا، ان سب کا تعلق اللہ کی توحید سے ہے۔ بندہ جب اللہ کو ایک مانے گا تو پھر اللہ کی بھی مانے گا۔ جب اس کے ذہن میں اللہ کے ساتھ دوسری طاقتیں بھی ہوں گی تو پھر وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے پیچھے ہٹے گا کہ یہ نہیں تو یہ میرے کام آئیں گے۔ تو توحید کا مضمون تھا۔ توحید کا مضمون بیان کرنے کے بعد آخری میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فرمایا تھا، گزشتہ درس میں جو ہم نے آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم میرے اس راستے کی پیروی کرو۔ تو بہت سے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی رسالت ہم کیوں تسلیم کریں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مکے کے مشرکین عام طور پر جو کچھ بھی سیکھا کرتے تھے وہ یہودیوں سے سیکھتے تھے۔ یہودی ان کے اندرونی طور پر ان کے استاذ تھے۔ جتنے اعتراضات اسلام پر کروائے گئے یہودیوں کے ذریعے سے کروائے گئے، اہل کتاب کے ذریعے سے کروائے گئے، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں جتنے بھی سوالات آئے ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا قصہ، یأجوج اور مأجوج کا قصہ، یہ سارے اعتراضات جو آتے، یہ سارے سوالات جو آتے تھے، مشرکین مکہ کو ان کا کچھ علم نہیں تھا۔ مدینے کے اور دیگر علاقوں کے یہودی ان کو سکھاتے تھے کہ یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار یہودیوں نے تو کر دیا تھا، توحید کو مانتے تھے، رسالت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنو اسماعیل میں نبوت چلی گئی، بنی اسرائیل کی نبوت تھی، تو نبوت کے معاملے میں انکار تھا، اور ان کے ہی سکھائے ہوئے مشرکین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر جواب دیا، فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، یہ جو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر بھیجا، نبوت دے کر کے بھیجا ہے، یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی ہے۔ اب یہاں خاص حضرت موسیٰ کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، وہ حضرت موسیٰ کی نبوت کے قائل تھے۔ تو بندہ جن چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، پہلے ان کو تسلیم کروا کر پھر ہماری اپنی بات کو پیش کرنا، یہ آج کے دور میں بھی گفتگو کے بہترین اسلوب اور طریقوں میں اس چیز کو مانا جاتا ہے۔ قرآن تو ظاہر ہے کہ زبان کے اعتبار سے بھی، مضامین کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ترین اس میں مضامین بیان ہوئے، اور زبان بھی اس میں بہت اعلیٰ درجے کی بیان ہوئی۔ تو اس آیت کو جو یہاں اللہ نے ذکر کیا، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ تمہیدی بات کی تھی
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کو ہم نے کتاب دی ایسے ہی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی۔ جب موسیٰ کی کتاب کو تم نے تسلیم کیا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو تسلیم نہ کرنا، یہ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر ہماری بات پر تمہارا ایمان ہوتا تو جیسے اس کو تم نے تسلیم کیا اس کتاب کو بھی تم تسلیم کر بیٹھتے۔ اس لیے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، تماما علی الذی احسن، اور اس کتاب کو بھی ہم نے ایسی جامع بنایا تھا کہ اس کتاب میں نیک کام کرنے والوں کے لیے پوری نعمت تھی، یعنی اس کتاب کے مطابق اگر کوئی زندگی اس زمانے میں گزار لیتا تو وہ اس کے لیے بہترین نعمت تھی تماماً، اس زمانے کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پوری نعمت تھی۔ آگے فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، صرف اہم باتیں اس میں بیان نہیں کی گئی بلکہ اس میں زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی بتائے گئے، اس میں رسالت کا بھی بیان تھا، نبوت کا بھی بیان تھا، توحید کا بھی بیان تھا، شرک کا بھی بیان تھا، معاشرت کا بھی تذکرہ تھا، زندگی کیسے گزاری جائے، خراب چیزیں کیا ہیں، حرام چیزیں کیا ہیں، حلال چیزیں کیا ہیں، یہ بھی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَہُدًى، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والا، ایک تو چیزوں کی تفصیلات بھی اس کو معلوم ہو گئی اور نعمت بھی وہ اس کے لیے ہے، اور اس کتاب کے ذریعے اس کو ہدایت بھی ملنے والی تھی۔ آگے فرمایا وَرَحْمَةً، اس کتاب میں اللہ نے اپنی رحمتیں بھی رکھی تھیں۔ کیوں یہ ساری کتاب نازل کی؟ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کو جو بھول بیٹھے تھے وہ دوبارہ ان کو یاد آ جائے۔ یہودی اور اہل کتاب عیسائی، ان لوگوں کی سب سے بڑی گمراہی کا جو سبب تھا وہ توحید کے قائل تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اس میں سے بعض فرقے ایسے تھے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور بعض فرقے ایسے تھے کہ جو انبیاء کے قتل کو جائز سمجھتے تھے، وہ ان کے اب الگ اعمال ہیں، لیکن عموماً توحید کو مانتے تھے، رسالت کے معاملے میں اپنے نبی کی رسالت کو بھی مانتے تھے، لیکن ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا آخرت کو بھول گئے تھے۔ ان کے بگاڑ کی جو بنیادی وجہ تھی مرنے کے بعد اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، یہ بھول گئے تھے، جس کے نتیجے میں خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کیا۔ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، وہ اپنی خواہش پر کبھی عمل نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا، ہر بات سے پہلے ڈرے گا، دنیا کا نقصان برداشت کر لے گا لیکن آخرت کی ناکامی سے وہ ڈرتا رہے گا۔ تو اس لیے یہودیوں کے اندر جو بیماری پیدا ہوئی وہ آخرت کے بھولنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات کے ان تمام اوصاف کو، ان تمام صفات کو بیان کر کے آخری میں فرمایا کہ تورات ہم نے نازل کی، اس میں یہ چیزیں ہم نے رکھی، وہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور مضامین کی تفصیل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی پر، اللہ سے ملاقات کے دن پر ان کا پورا یقین اور اطمینان ہو۔ یہ مضمون اللہ نے بیان کیا۔ اب گفتگو کا رخ قرآن کریم کی طرف اللہ موڑتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اب فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اے نبی یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ کون سی؟ ہاذا، یہ ہاذا قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں یہ ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، اور یہ بڑی برکت کی کتاب ہے۔ برکت اس لیے ہے کہ اوپر جو جو صفات اوپر کی کتاب میں بیان کی گئیں وہ ساری اس کے اندر داخل ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ان کے اپنے زمانے کے حد تک تھی۔ قرآن اتنی برکت والی ہے کہ یہ آخری زمانے تک رہنے والی ہے، اس لیے ایک ہی لفظ فرمایا مبارکن کہ یہ کتاب برکت والی ہے۔ اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر الگ الگ تعارف کروایا قرآن کا، کہیں اس کو بینہ فرمایا، کہیں اس کو برکت کی چیز فرمایا، رحمت کی چیز فرمایا، اور کہیں اس کو شفا فرمایا۔ تو مختلف
مضامین کے اعتبار سے قرآن کی الگ الگ صفات کو اللہ نے موقع محل کے حساب سے نازل کیا۔ یہاں مبارکن فرما برکت، تو قرآن کریم اندرون کے اعتبار سے بھی یعنی معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی برکت ہے، الفاظ اور حروف کے اعتبار سے بھی برکت ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی برکت ہے، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی برکت ہے۔ صرف اس کے معانی میں برکت ہے اور حروف میں برکت نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی حروف ہی حروف پڑھ رہا ہے تب بھی برکت ہے، اور معانی بھی سیکھ رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے برکت ہے۔ تو قرآن کریم بابرکت کتاب ہے، لیکن مقصد قرآن کا صرف برکت حاصل کرنا نہیں ہے۔ قرآن کے فوائد کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ قرآن سے برکت حاصل ہوگی، لیکن مقصد قرآن کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو برکت کے لیے نازل کیا ہے، لہٰذا سال 2 سال میں کبھی برکت کے طور پر نکال کر تبرکن اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا جائے اور اس کو پھر اٹھا کر اتنی بلندی پر رکھا جائے کہ عام ان دنوں میں ہمارا ہاتھ بھی وہاں تک نہ پہنچے۔ تو ایسی کتاب نہیں ہے یہ، بلکہ اس کی برکت ظاہری بھی ہے اور معنوی بھی ہے، اور جو ظاہری برکت ہے اس کا بھی انسان کو فائدہ ہوگا، لیکن اصل جو اس کو فائدہ حاصل ہوگا وہ اس کی معنوی برکت سے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جتنے وظائف ہیں، جتنے بزرگان دین کے وظائف ہیں، ان تمام وظائف کو ایک جگہ رکھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کو ایک جگہ رکھا جائے۔ روحانی اعتبار سے اگر کسی انسان کو طاقتور بننا ہے، روحانی طور پر اس کو مضبوط بننا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ وظیفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے اس کو دیگر وظائف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن چھوڑیں گے پوری دنیا بھر کے وظائف 24 گھنٹے وظائف میں گزارے جائیں گے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، تھوڑا حصہ روزانہ نکال کر، سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تھوڑا سا ہی صحیح، آسانی کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو۔ اتنا اللہ نے مہلت دی ہے کہ بھئی پورا ایک پارہ نہیں پڑھ پاتے، تھوڑا سا پڑھ لو، ایک آیت ہی صحیح روزانہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے۔ ایک تو فجر بعد یاسین پڑھ رہے ہیں، دوسرے ظہر بعد سورہ فتح پڑھنے والے ہیں، عصر بعد سورہ نبا پڑھنے والے ہیں، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھنے والے ہیں، عشاء بعد سورہ ملک پڑھنے والے ہیں۔ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھے جاتے، اذکار اور ادعیہ کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں، وظائف کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں مقصود تلاوت ہے کہ ہم یہ مطمئن نہ ہو کہ بھئی ہم نے پڑھ لیا ہے لہٰذا اب ہم مطمئن ہیں، نہیں، یہ تلاوت میں شمار نہیں ہوتا۔ ثواب تو ضرور ملے گا، ایک ایک حرف پر نیکی مل رہی ہے، لیکن جو تلاوت کا جو اصل عنوان ہے ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، پہلے دن ایک چیز پڑھی، اس کے بعد اگلا حصہ پڑھے، اس کے بعد اگلا حصہ پڑھے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو پورا مکمل از اول تا آخر ایک مرتبہ ختم کرنا، بعض علماء کہتے ہیں فرض ہے اور بعض علماء کہتے ہیں واجب۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھے بغیر مرے گا تو گنہگار ہوگا، چونکہ قرآن میں جہاں آیا ہے معانی، مطالب، مفاہیم میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، وہی تلاوت کا بھی حکم آیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی یعنی کہ ایک پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اے نبی تلاوت کیجیے، تو تلاوت کا حکم ملا ہے۔ آج قرآن کی تلاوت بھی ہم سے نکل گئی اور معانی اور مطالب کا سیکھنا بھی ہم سے نکل گیا۔ اب جب بعض لوگ آ تو رہے ہیں، یعنی قرآن کی طرف پلٹ تو رہے ہیں، لیکن جب پلٹ رہے ہیں تو صرف اس نیت سے پلٹ رہے ہیں کہ بھئی ہم کو صرف ترجمہ پڑھنا ہے، ہم کو صرف تفسیر پڑھنی ہے، ان کو حروف سے کوئی محبت نہیں ہے، الفاظ قرآنیہ سے ان کو کوئی محبت نہیں۔ وہ ترجمہ پڑھیں گے، اپنے سے کچھ تفسیر پڑھ لیں گے اور خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے قرآن کے غور و فکر اور تدبر والے حکم پر عمل کر لیا، جبکہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ اصل ہیں، معانی اور مطالب الفاظ کے تابع ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے الفاظ بھی درست ہوں، معانی اور مطالب بھی صحیح طریقے سے ہم سیکھنے والے بنے، یہ ہے قرآن برکت والے۔ اب فرماتے ہیں فاتبعوا، یہ جو فاتبعوا کا لفظ ہے
اس کا ترجمہ آتا ہے اس کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو۔ اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم اہل کتاب کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، اور دنیا انسانیت کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب جب ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے تو اب موسیٰ کی کتاب پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کتاب کی تم کو پیروی کرنا ہے۔ اسی لیے اوپر کے لفظ میں فاتبعوا کا لفظ نہیں، آپ دیکھیے اوپر کی آیت میں اتباع کا حکم نہیں ملا، اوپر صرف تعارف کروایا کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی تھی موسیٰ پر، اس کی یہ خصوصیات تھیں، لیکن جب قرآن کا تذکرہ آیا تو فرمایا کہ اتباع کرو۔ تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن کریم اپنے سے پہلے آنے والی ساری کتابوں کی ناسخ ہے، اب ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی اتباع نہیں ہوگی۔ یقین رکھیں گے کہ ہاں اس زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، ان پر اللہ نے تورات نازل کی تھی، ہم اس کا پورا یقین رکھتے ہیں، ہمیں اس پر پورا ایمان رکھنا ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب نازل ہوئی، لیکن آج وہ کتاب کہاں ہے؟ اگر ہے تو ہم کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم کو عمل کرنا ہے تو صرف قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا تو فاتبعوا فرما کر پوری انسانیت کو حکم دیا کہ اب اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرو۔ ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنا اس لیے ہے کہ بھائی قرآن بھی اچھی کتاب ہے، دیگر مذاہب کی کتابیں بھی اچھی ہیں، اس میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ اس طرح کا سیکولرزم اسلام اور توحید کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ بھئی سارے مذاہب اچھے ہی ہیں، ان کے پاس بھی یہ یقینی بات نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دوسرے مذاہب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں گے، ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے، انکار بھی نہیں کرتے، ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، ہمارا وہ عنوان نہیں ہے کہ ہم کو یہ تحقیق کرنے کی اجازت ہی نہیں کہ وہ گوتم بدھ بھی شاید نبی تھے اور فلاں صاحب بھی نبی تھے، فلاں صاحب، ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ہمارے سامنے ایک نبی محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں، ہم کو یقین کرنا ہے کہ آقا ہمارے نبی آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے۔ قرآن میں جن لوگوں کا تذکرہ آیا ہے ہم ان کا نام جانتے ہیں، قرآن میں جن کا تذکرہ نہیں آیا ہے ہم ان کا نام نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جن کے نام ذکر کیے وہ ظاہر ہیں، اس کے علاوہ ہم اتنا تو یقین رکھتے ہیں کہ نبی آئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، قرآن میں آیا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ہمیں یقین ہے، لیکن ہم پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ فلاں بھی نبی تھے، فلاں، یہ ہوائی باتیں ہیں، اٹکل باتیں ہیں، ان ہم الا یخرصون، یہ ذہن سے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ہمیں اس پر ایمان بھی نہیں رکھنا ہے، اور اسی وقت ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کا سرے سے انکار بھی نہیں کرتے، وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، اور جب ہمارا موضوع نہیں ہے تو ہمیں ان کی تحقیقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو قرآن کے مقابلے میں پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی اچھی جملوں کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے فرامین اتنے پیارے اور اتنے جامع ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے بس انہی مضامین کو ہم کو اگر پڑھنا ہے تو وہی اقوال زرین ہمارے لیے کافی ہیں، وہی اچھی باتیں ہمارے لیے کافی ہیں، ان سے ہٹ کر فلاں نے بھی اچھی بات کہی، فلاں نے بھی اچھی بات کہی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے پرواہ ہیں۔ قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے تھام لیا، پوری دنیا سے ہم بے پرواہ ہیں۔ جو بات آئے گی ان دونوں کے نیچے آئے گی، قرآن اور آقا کے فرامین کے نیچے رہے گی، اس سے بلند کسی کی بات نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کو فرمایا واتقوا، ڈرو اس معاملے میں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا کہ رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے اتباع قرآنیہ سے۔ اس آیت کا خلاصہ نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاتبعوہ لعلکم ترحمون، قرآن پر کی اتباع کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز قرآن کریم کی اتباع ہے۔ اب آگے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں آئی،
ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، اور حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے 500 ساڑھے 500 سال کا، اس درمیان میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا لیس بیننا نبی، فرمایا کہ عیسیٰ اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ تو جب نبی نہیں آئے، 500 سال کا زمانہ بغیر نبی کے اس دنیا میں گزرا، تو اس زمانے کے لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن تک کسی نبی کی تعلیم اس زمانے میں نہ پہنچی ہو، آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس زمانے میں نہ پہنچی ہو، تو ان کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر شرک تھا یا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کتاب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آدمی عقل مند ہوگا تو اسے خود سمجھ میں آئے گا کہ مجھے ایک پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی ہے۔ یہ تو عقلی معاملہ ہے، اور میں نے اس موضوع پر بہت مرتبہ یہاں گفتگو کی ہے کہ توحید، شرک کو اور توحید کو عقل کے پیمانے پر ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو نقل یعنی کہ پرانی کوئی کتاب، ایسے جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ ان کے اندر یہ دیکھیں گے کہ اگر شرک تھا تو وہ مجرم ہوں گے، اور شرک نہیں تھا دوسرے گناہ تھے، شرک نہیں تھا دوسرے گناہ تھے تو وہ معذور ہو گئے، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب مکے کے جو لوگ تھے وہ کس کیٹیگری میں آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک کا یہ قصہ، بعثت کے بعد، اب بعثت کے بعد ان لوگوں کی زبان بند کی گئی۔ کیسے؟ ان تقولوا، یہ قرآن ہم نے نازل کی ہے، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب نہیں آئی، علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے گزرنے والے دو جماعتوں پر، ایک یہودی اور ایک عیسائی، ان کو کتابیں ملی، ہمیں تو کوئی کتاب نہیں ملی۔ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے لوگوں پر کتابیں نازل کی گئی، ہم نے ھذا کتاب انزلناہ، ہم نے یہ قرآن تمہارے لیے نازل کی ہے۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ہے اعتراض کرنے کا اور یہ کہنے کا کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم پچھلے کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل غافل تھے۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہودی مشرکین مکہ کی تعلیم کی اتنی زیادہ فکر نہیں کرے، اور وہ ایک ایسا علاقہ تھا عرب کا کہ اس علاقے میں کسی بادشاہ نے حکومت کرنے کی ہمت نہیں کی۔ بڑے بڑے بادشاہ اس دور میں پائے جاتے تھے۔ روم کی کتنی بڑی سلطنت تھی، فارس کی کتنی بڑی سلطنت تھی، ایرانیوں کی۔ ان دونوں سلطنتوں کے بہترین طاقتور فوجیوں کی موجودگی کے باوجود اس جزیرۃ العرب پر حملہ کرنے اور ان کو اپنے قلمروں کے اندر داخل کرنے کی مجال کسی نے نہیں کی۔ تو گویا کہ بادشاہ کے ذریعے سے بھی ان تک تعلیمات نہیں پہنچی، اور وہاں اس زمانے میں کوئی نبی بھی نازل نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو ان کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، جب انسان کو کہا جاتا کہ بھائی عمل کر لو، پہلے لوگوں نے ایسا نہیں کیا، تو انسان کی فطرت ہے وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ پر فٹ کر کے سوچتا ہے کہ میں ہوتا تو کرتا تھا، یہاں ہم ہوتے تو کرتے تھے، ہم ہوتے تو ایسا کرتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا او تقولوا، یا تم یہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین جواب دیا، فرمایا اچھا فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، آ گئی کتاب تمہارے پاس، اب اپنا وہ دعویٰ پورا کر کے بتلاؤ کہ جو دعویٰ تم کر سکتے تھے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تحقیق کہ تمہارے پاس واضح نشانی لے کر کے ہماری قرآن آ گئی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، کہیں اور سے نہیں۔ وہدی ورحمہ، جو آخری دو صفات تورات کی بیان کی گئی تھی، آخری کی دو صفات تورات میں جو بیان کی گئی تھی، وہدی ورحمہ،
یہاں بھی فرمایا وہدی ورحمہ کہ تم اب اپنی اس سے ہدایت لے کر کے بتلاؤ اور اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بن کے بتلاؤ۔ اب فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تمہاری عادت کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ تم اس کو قبول کرتے تم نے انکار کیا۔ مشرکین نے انکار کیا، کہا کہ ہم نہیں مانتے تم کو نبی، 40 سال تک تم ہمارے ساتھ رہے اور اچانک نبی بن گئے، ہم تمہیں نبی تسلیم نہیں کرتے، ہم بھی قرآن جیسی آیتیں بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل والنساء ذات الفروج، اس طرح کی گندی چیزیں بتا کر انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ چیز بھی تمہاری ختم ہو گئی، اب سنو فیصلہ۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اللہ کے آیتوں کا انکار کرنے سے زیادہ ظالم کون ہوتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف انکار کیا، وصدف عنہا، دوسروں کو بھی تم نے قبول کرنے سے روکا۔ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پہنچاتے تو شور و غل مچاتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے کہ نہیں ان کی بات نہ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو۔ باہر سے لوگ آتے تو راستے میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتے کہ مکے میں جا رہے ہو، سب سے ملنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا، ان سے ملو گے تو تم پر جادو ہو جائے گا۔ کانوں میں روئی رکھ رکھ کر طفیل ابن عمرو مکے میں گھومتے تھے، ان کو خود احساس ہوا کہ یار میں اتنا بیوقوف بن جاؤں کہ لوگوں کی باتوں پر میں بھلے شخص سے، انہوں نے کانوں سے روئی نکالی، وہ کان کی روئی کیا نکلی؟ بس دل کا پردہ ہٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پورے قبیلے کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ خود بھی منکر اور دوسروں کو بھی آنے سے روکتے تھے۔ جب جرم بڑھ جاتا ہے تو عذاب بھی تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم ان روکنے والوں کو جو ہماری آیتوں سے، ہماری آیتوں کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، سوء العذاب، صرف عذاب نہیں، سوء العذاب، دردناک عذاب دیں گے، بما کانوا یصدفون، یہ دردناک عذاب اس لیے ملے گا کہ یہ خود بھی منکر تھے اور دوسروں کو انکار پر ابھارا کرتے تھے، تو ان کا جرم دگنا تھا، اس لیے ان کو عذاب بھی ان کے جرم کے حساب سے دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا عدل ہے، اور اس پر ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تیرے عدل میں یہ کہے۔ اس لیے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ فضل مانگنا ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ انصاف کا کرنے آئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں گے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اے اللہ آپ سے فضل مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، اللہ بس آپ کو مانگتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں آپ مل جائیں، فضل فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ صرف گھر پر ہاذا من فضل ربی لکھ دینے سے فضل نہیں ہو سکتا، بلکہ فضل کو مانگنا پڑے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فضل جسے اللہ چاہے اسے ہی دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہی عطا کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہم پر بھی اپنا فضل فرما۔ بما کانوا یصدفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کے مستحق تو تھے ہی، لیکن دوسروں کو روکنے کی وجہ سے ان کو زیادہ عذاب کہ ان کو مستحق وہ اپنے آپ کو ان لوگوں نے بنا لیا۔ اس پر یہ مضمون مکمل ہوا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ عذاب کا۔ یہ آیت کا مضمون کئی دفعہ گزر چکا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم لے لیں گے۔ سورہ انعام بالکل ختم ہونے والا ہے اور شاید بقرعید جب آئے گی تو ہم ان آیتوں میں رہیں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری جسمانی عبادتیں اور میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جن ایام میں ہم قربانی کر رہے ہوں گے شاید انہی ایام میں ہم یہ